دوسری حدیث میں ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا بات ہے تم حضرت علی کو برا نہیں کہتے ہو، ان پر جس طریقے سے دوسرے ان کی شان میں بے ادبی یا برا کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، ایسا تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس وقت پر جو جواب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جو حضرت علی کو عطا ہوئی ہیں، ان 3 چیزوں کی وجہ سے میں ان کی شان کا، ان کی بارگاہ کا بے ادب نہیں ہوتا ہوں، میں ان سے محبت رکھنے والا اور ان سے اپنی بے پناہ انسیت کو وابستہ رکھنے والا ہوں۔ آپ ان میں سے اسی سے ایک روایت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے حق میں آپ نے روایت فرمایا، سعد ابن ابی وقاص یہ 10 مبشرہ میں سے 10 جنتی صحابہ میں سے ایک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ ابن تیمیہ کے اوپر جب غلبہ تھا، ابن تیمیہ کے اوپر جب اندھا پن طاری تھا، ابن تیمیہ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کرنے کا ایک طریقہ اختیار کر لیا، جسے بہت سارے لوگوں نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ کا طریقہ رہا اور ابن تیمیہ کے طرز پر چلنے والے لوگوں کے لیے یہ معاملہ بن گیا ہے آج بھی کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، مگر ان کو احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے سامنے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بدعقیدہ جماعت کا ہم رد کر رہے ہیں، شیعہ یا روافض کا ہم رد کر رہے ہیں، یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اور اسی نام پر وہ ایسا رد کرتے جاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس بارگاہ کے بے ادب و گستاخ ٹھہرتے چلے جا رہے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابن تیمیہ نے جو ہے اکثر جو ہے وہ رد کے میدان میں جب آگے بڑھتے تھے تو لسان المیزان کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت فرمایا ہے کہ ابن تیمیہ شیعہ کی تردید میں تنقیص علی کے مرتکب ہو گئے تھے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں زمانے کے بہت بڑے قداور علماء جن کو ہم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہو گئے ہیں کہ رد کے نام پر بدعقیدگی کے وہ حضرت مولا علی کی شان کے متنقص بنتے نظر آ رہے ہیں، تنقیص کرنے والے بنتے نظر آ رہے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ معاذ اللہ آج دیکھیں کہ چوٹی کے علماء شمار کیے جانے والے ہیں، بڑے بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسے ہی ایک کتاب ہے، کبھی وقت آنے پر اس کو ہم دکھائیں گے، حالانکہ اس کا نام تو اہل بیت کی برکت اور ان کے فضائل کے بیان کرنے کے متعلق سے لکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت مولا علی کو مولا نہ کہنا بہتر ہے، معاذ اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں جو حضرت مولا علی کو مولا نہ مانے اس کے لیے کیا حال ہے، حضرت مولا علی کو جو مولا نہ مانے اس کے لیے کتنے مسئلے ہیں، اس کے لیے کتنی پریشانیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں سب سے پہلے تو حضرت من کنت مولا کی جو حدیث ہے یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث متواتر ہے، کئی طرق اس کے ہیں، اور اس حدیث کے ساتھ آگے کا حصہ بھی ہے اللہم والی من والہ وعادی من عادہ ہے، یعنی اے اللہ اسے اپنی رضا سے سرفراز فرما جو علی سے محبت کرے، اور اس سے ناراض ہو جا جو علی سے بغض کرے، یعنی جو علی سے دوستی کرے اسے اپنا دوست بنا، جو علی سے بغض کرے اسے اپنا دشمن بنا۔ اس حصے کو لے کر کے اکثر جو بحث کرنے والے ہیں، کچھ ضعیف حدیثوں سے بھی، جو کچھ ضعیف طرق سے بھی اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے، تو وہ جو ضعیف طرق ہے اس کو اٹھا کر کے، طریق کو اٹھا کر کے اس جملے کا بہانہ بنا کر کے ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، مگر اس پر گرفت کرنے والے ان کے شاگردوں نے ہی گرفت کیا اور کہا کہ ابن تیمیہ تو اکثر سے بیشتر ان کا حال یہ تھا کہ شیعہ کی رد میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ وہ حضرت مولا علی کی شان کی تنقیصی بیان کرتے چلے جا رہے تھے۔ امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملاحظہ فرمائیں کہ امام ابن حجر کیسے فرماتے ہیں، لكنه رد في رده كثيرا من الاحاديث الجياد التي لم تستحضر حالة التصنيف لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره۔ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ رد کے نام پر
جو جید حدیثیں ہیں، جید اسناد کے ساتھ جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کا وہ رد کرنے والا بن گیا تھا، رد کرتا چلا جاتا تھا، اور کتاب لکھتے وقت پر جو اس کے ذہن میں یاد ہوتا تھا اپنی یادداشت پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ لکھتا تھا، کتابوں کی طرف بغیر تحقیق، بغیر اصل کتابوں کی طرف رجوع کیے ہوئے، یا بغیر تحقیق کے جو یاد ہے، جو من میں آیا وہ لکھتا چلا گیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے، بڑی بڑی اسٹیجوں سے جو ہے غیر ذمہ دار گفتگو حضرت مولا علی کی شان میں ہو رہی ہے، حضرت مولا علی کی شان میں ہو رہی ہے، اور اندازہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے بل بوتے پر کہہ رہے ہیں، اپنے سمجھ پر، اپنی یادداشت پر انہیں اتنا بھروسہ آ گیا ہے، بلکہ غرور آ گیا ہے کہ وہ حضرت مولا علی کی شان میں مرتکب ہو رہے ہیں بے ادبی اور گستاخی کے، اور تنقیص کرتے نظر آ رہے گاہے بگاہے، اور جس طرح سے کہے یا نہ کہے، سنے یا نہ سمجھے یا نہ سمجھے، ان سے تو یہ بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے ہیں ایسے، نام گناتے چلے جائیں تو بے شمار ہو گئے، مگر یہاں پر کسی کا نام بتا کر کے ہمیں اس کی تذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ حضرت مولا علی کی بارگاہ کے گستاخ بننے سے اپنے آپ کو بچا لیا جا سکے۔ رد کرنا چاہیے بدعقیدے کا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حقانیت ہے، جو حقیقی بات ہے، اس کے بھی منکر ہو جائیں۔ معاذ اللہ حضرت علی کو مولا نہ کہیں، یہ کون سی بات ہے جب رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا وعلی مولا، خدا کی قسم قیامت تک کی اگر زندگی مل جائے ہمارے جسم کا ہر قطرہ حضرت مولا علی کو مولا ہی کہنے والا ہوگا۔ فرماتے والانسان عائد للنسیان وکم من مبالغۃ لتوہین کلام الرافض ادته احیانا الى تنقیص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں وہ انسان کی فطرت ہے بھائی، بھولنا اس کی فطرت ہے، بھول کی طرف پلٹایا جائے گا، جتنا بھی یاد ہوگا اسے بھلایا جائے گا، وہ بھول اس پر آنا ہی ہے۔ انسان ہونے کی وجہ سے وہ بھول کی طرف پلٹنا ہی ہے، اسے ایسا نہیں کہ یادداشت ایسی ہو گئی تو اب مرتے دم تک نہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ کی یادداشت نہیں جو رسول اللہ نے عطا فرما دی ہے، جو مرتے دم تک کے نہیں بدل سکتی ہے۔ یہ انسان کی اپنی محنت، اپنی عقل اور اپنی توجہ اور اپنی محنت سے جو حاصل ہے وہ تو پلٹنے والی ہے، بھول کی طرف جانے والی ہے۔ یعنی خود کی لی ہوئی چھن سکتی ہے، خدا کے رسول کا دیا ہوا چھینا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ کی یادداشت کو کوئی چھین نہیں سکتا، ویسے ہی حضرت مولا علی کی مولائیت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ وہ قیامت تک کے مولا رہیں گے ہر مومن کے، اور قیامت کے دن بھی مولا ہی رہنے والے ہیں۔ وہ محبوب رہیں گے اور منظور نظر رہیں گے، رسول اللہ کے منظور نظر رہیں تو ہمارے منظور نظر کیسے نہیں ہو سکتے؟ لوگوں نے چاہا کہ انہیں منظور نظر ہونے کے مقام سے گرا دیا جائے، مگر رسول اللہ نے اتنے بول کو ہی ان کی شان کی تنقیص بیان فرمایا۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ جو ان کے پاس پہنچا، یعنی آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرما دیا۔ بیان فرمانے کے بعد یہ بھی بتایا کہ ابو ہریرہ نے اس کی تکذیب کی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب یہ بغض ان پر غالب آ جاتا ہے، عداوت ان پر غالب آ جاتی ہے، تو آج دیکھیں کہ حدیث متواتر کا انکار کر دیا جا رہا ہے۔ جو حدیث متن کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، اس حدیث کا انکار ہو جا رہا ہے۔ بات کیا ہے بھائی؟ ہم رد کر رہے ہیں، بد عقیدہ کا رد کر رہے ہیں؟ نہیں، بد عقیدے کا رد تم نے بہانہ بنایا ہے، در حقیقت بغض علی تمہارے سینے میں ہے جو زبان سے نکلتا جا رہا ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ رد کرنے والا بھی علی کی محبت کے گن گاتا نظر آئے گا، اور رد بھی ہوگا، علی کی شان بھی بیان ہوتی رہے گی۔